حضرت داؤد بہت نیک، بہادر اور عقلمند انسان تھے۔ ان کو اللہ تعالی نے منی اسر الف القوم کے لیے اپنا رسول چن لیا تھا۔ اللہ تعالی نے حضرت داؤد حمزہ پر اپنی کتاب زبور نازل کی۔ حضرت داؤد حمزہ زبور کو اتنے پیارے انداز میں پڑھتے کہ سننے والے جھوم اٹھتے۔ وہ بہت سے خوبصورت طریقوں سے زبور کی تلاوت کرتے تھے۔ جب حضرت داؤد حمزہ پڑھتے تو نہ صرف انسان بلکہ جانور، پرندے، یہاں تک کہ جنات بھی اسے سننے کے لیے جمع ہو جاتے۔ حضرت داؤد نے لوہار کا پیشہ اختیار کیا۔ ان کے ہاتھ میں لوہا نرم ہو جاتا اور وہ اس پگھلے ہوئے لوہے سے اوزار اور دوسری چیزیں بناتے تھے۔ حضرت داؤد حمزہ نے ساری عمر نہایت سادہ زندگی بسر کی۔ وہ ہمیشہ سادہ لباس پہنتے اور مٹی کے برتن استعمال کرتے۔ ان کا گھر بھی بہت سادہ تھا۔ حضرت داؤد حمزہ رات کو جاگتے، وہ اللہ تعالی کے احکامات پر غور کرتے جو اللہ تعالی نے زبور میں نازل کیے تھے۔ انہیں ہر وقت یہی فکر رہتی کہ لوگ برائیوں سے توبہ کر لیں اور نیکیوں کی طرف آ جائے۔ حضرت داؤد حمزہ جب نوجوان تھے تو اس وقت بنی اسرائیل قوم کا بادشاہ طالوت تھا، جسے اللہ تعالی نے ان کا بادشاہ مقرر کیا ہوا تھا۔ ان کا دشمن بادشاہ جالوت تھا۔ اس کی فوج بہت بڑی تھی۔ جنگ سے پہلے طالوت نے اعلان کیا جو جالوت کو مارے گا وہی میرے بعد بادشاہ بنے گا۔ جنگ میں حضرت داؤد حمزہ نے اللہ کے حکم سے جالوت کو قتل کر دیا، جس سے جالوت کی فوج کا حوصلہ ٹوٹ گیا اور اس کے ساتھ ہی بنی اسرائیل کی فوج جیت گئی۔ جنگ میں فتح ہوئی تو حضرت داؤد حمزہ بنی اسرائیل کے بادشاہ بنے۔ حضرت داؤد حمزہ کے بادشاہ بننے کے بعد بنی اسرائیل قوم نے بہت ترقی کی۔ بادشاہ بننے کے بعد بھی حضرت داؤد حمزہ اپنے پیشے سے روزی کماتی تھے۔